بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اخلاق غالیہ، صفات حمیدہ، عادات شریبہ اور خصال کریمہ آپ رضی اللہ عنہ کے خمیر میں شامل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِنْ خُلْقٍ، بے شک عثمان میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا: اللہم انی عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، بے شک عثمان اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے، اور بے شک میں اس کی طرف بیعت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ مقرر کیا، اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا کسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔ سن 6 ہجری میں واقعہ حدیبیہ کے موقع پر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قریش مکہ تک پہنچایا۔ اسی موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پر بیعت لی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں دست مبارک کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیات نمبر 18 میں فرمایا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ ترجمہ: اللہ یقیناً ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ گویا ان 1400 صحابہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی وجہ سے اللہ کی رضا کا پروانہ ملا۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے باب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ اس لیے چھوڑ دی کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ امام ترمذی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ نبی رفیق و رفیق نبی فی الجنت عثمان۔ ترمذی السنن 624 رقم 3698۔ ترجمہ: ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، افی الجنت برقہ؟ قال نعم والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ۔ ترجمہ: کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کے چہرے کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اسلام کے لیے مالی قربانیاں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب غنی بھی تھا، اور در حقیقت آپ اس لقب کے پوری طرح مستحق بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمتاً دین اسلام کے لیے وقف رہے، اور ان کا مال و دولت ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا رہا۔ یوں تو ساری عمر آپ نے اپنا مال بڑا فیاضی سے راہ اسلام میں خرچ کیا، تاہم غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ عنہ کا مالی انفاق حد سے بڑھ گیا۔ آپ نے اس موقع پر روایت کے مطابق 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار خدمت نبوی میں پیش کیا، جس پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ ترجمہ: آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ مشکل حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کیا، خصوصاً ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں وقف کیے، غزوات میں اسلحہ، سواریاں اور فوجی راشن کا بندوبست کرنا، اور زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان تھا۔ دوستاں، یہ تھا آج کی ویڈیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حالت عقیدت رکھتے ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کی لائک کریں۔